قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی، اس میں رب کائنات نے قسم اٹھائی ہے، اور قسم کس کی اٹھائی ہے؟ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، مجھے قسم ہے ہر والد کی، اور قسم ہے ہر اولاد کی۔ آپ ماں کی عظمت سنتے ہیں، آج باپ کی نہ سنا دوں؟ وہ باپ بیچارہ جو ساری زندگی کماتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، پتہ نہیں کون کون سی قربانی دیتا ہے، وہ بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، اسے پوچھتے نہیں ہو۔ ماں کے قدموں مگر جنت ہے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کا باپ ناراض ہو جائے اس کا رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، جس کا باپ راضی ہو اس کا رب راضی رہتا ہے۔ تو باپ ایسی ہستی ہے، اس کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، اور اس کی ناراضگی میں بولیے باپ بڑی، اللہ نے ایسے قسم نہیں اٹھائی، ایک رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، مجھے قسم ہے ہر باپ کی، اور قسم ہے ہر اولاد کی۔ گویا باپ اور بیٹے کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس نے ایک دوسرے کو سمجھا نہیں۔ دیکھو باپ اور بیٹے کی دوستی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے بیٹے سے دوستی رکھیں گے تو آپ کا بیٹا آپ کی بات بھی مانے گا، اپنے دل کی بات بھی کرے گا۔ اگر دوریاں رہیں گی تو رشتہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اوروں کے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اپنے جو کا ٹائم ہی کوئی نہیں۔ گلہ ہونیاں سچیاں، گلہ سچیاں۔ اللہ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، مجھے قسم ہے ہر والد کی، اور قسم ہے ہر۔ اور آج بیٹا آواز تھوڑی اور کھولے، ذرا آواز پہ توجہ دیں۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں بلال صاحب پریشان ہیں، یقیناً دکھ تو ہوتا ہے، باپ ہے نا، سر کی چھتری ہے، چلی جائے دکھ ہے، مگر میرے مصطفیٰ نے اپنی ایسی سیرت عطا فرما دی۔ رب کائنات نے فرمایا میرے غلاموں، میرے نبی کے غلاموں، جب دکھ آئے نا، جس کے سر سے باپ کا سایہ اڑ جائے، غم نہ کرے، وہ میرے مصطفیٰ کو تک لے۔ تو جو ہے کہ نہیں، رب کائنات نے ان غموں سے اپنے مصطفیٰ کو گزارا ہے، نبی کی سنت بنا دی ہے۔ تم نے تو باپ کا سایہ دیکھا ہے، باپ کی شفقتیں دیکھی ہیں، باپ کی محبتیں دیکھی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کو تو اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے یتیم کیا ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا۔ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، مولا جس نبی کے لیے تو نے ساری کائنات بنائی ہے، جس کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا ہے، مولا اسے پیدا ہونے سے پہلے یتیم کر دیا ہے۔ مولا کون پڑھائے گا، کون سکھائے گا، اس کے ناز کون اٹھائے گا، اس کے نخرے کون اٹھائے گا، اس کو کون سینے سے لگائے گا؟ فرمایا فرشتوں چپ کرو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تجھے معلوم نہیں، یہ تو ساری کائنات کے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا بن کے جا رہا ہے۔ اس کی شان یہ ہے، یہ تو ہر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، یتیموں کا ٹھکانہ بنے گا۔ اس کو میں نے باپ کے سائے سے محروم اس لیے کیا ہے، زمانہ یہ نہ کہے باپ نے پڑھایا تھا اس لیے نبی بن گیا۔ یتیم اس لیے کیا ہے کہ میں نے سب کچھ الرحمن علم القرآن، اسے سب کچھ میں رحمان نے خود پڑھا دیا ہے، اور ایسا پڑھایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب جو تو نہیں جانتا تھا تجھے سب کچھ پڑھا دیا ہے، اور ایسا پڑھایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اپنا سارا فضل تجھ پہ تمام کر دیا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، سونیا تن ایو جائے پڑھایا تو بول سکتا نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو خود پڑھایا اور امی بنا کے دنیا میں بھیجا، اس لیے باپ کا سایہ سر سے اٹھایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ تو ساری کائنات کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر باپ سر پہ ہوتا تو آپ کے پڑھائے جانے سے باپ باہر نکل جاتا، اس لیے باپ کا سایہ سر سے پہلے اٹھایا کہ حبیب تو ساری کائنات کو پڑھانے جا رہا ہے۔ تو میرے نبی نے باپ کا سایہ دیکھا ہی نہیں، تیرے دل دکھ آیا بلال غم نہ کری نبی نو تک نہیں، اپنے مصطفیٰ کسی کے سر سے ماں کا سایہ اڑ جائے
تو میرے نبی نے 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ ماں کا غم، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ انہوں مٹتے رکھ ذرا، مٹتے ادھا مٹ والا بٹن لب ذرا توجہ ہے جی۔ میرے نبی نے 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ اللہ نے وہ غم جو ماں کا تجھے آئے گا نا، اللہ نے نبی کو بھی دیا ہے۔ تو نے تو ماں کی محبتیں دیکھی، ماں کے ہاتھوں سے روٹیاں کھائیں، میرے نبی میرے آقا نے تو وہ محبتیں نہیں دیکھی۔ 6 سال کی عمر میں میرے نبی جب مقام ابوا پہ آئے نا باپ کی قبر سے ہو کے، تو ماں ساتھ چھوڑ گئی، پردیس ہے جنگل بیابان، ام ایمن ساتھ، نہ سر پہ ہاتھ رکھنے والا چچا نہ کوئی تایا۔ ام ایمن کبھی پلٹ کے دیکھتی ہیں، باپ کی قبر سے آ رہے ہیں، ماں کو دفن کر رہے ہیں، کوئی سہارا نہیں سوائے خدا کے۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ماں کو لال کو بچایا ہے۔ جب میرے دین پہ مشکل وقت آیا اپنے لال دے کے میرا دین بچا لینا۔ میرے آقا نے بیٹوں کا غم بھی اٹھایا ہے، گھر سمجھا نہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کی سنت بنائی کہ نبی کے غلاموں جب دکھ آ جائے غم نہ کرنا، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ادھر تک لینا۔ اور اب میں ایک بات کرنے لگا، جس لمحے اللہ گواہ ہے، وہ لمحہ جب کائنات میں آئے نا، جس کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، مجھے قسم ہے مصطفیٰ تھے، دوسرا معنی مجھے قسم ہے تیرے والد عبداللہ کی، وَمَا وَلَدٍ، اور مجھے قسم ہے صبح میلاد کی جب تو پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس لمحے کی قسم اٹھائی جب میرے آقا کائنات میں جلوہ گر ہوئے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، مجھے قسم ہے تیرے باپ کی، مصطفیٰ تیرے والد کی، اور قسم ہے اس لمحے کی جب تو دنیا میں جلوہ گر ہوا۔ وہ صبح میلاد جب آئی نا میرے آقا جلوہ گر ہوئے، رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، چشم زدن میں وہ دنیا میں آیا۔ وہ نور جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایک عاشق طور کی پہاڑی پہ بیٹھا ہر روز ایک صدا لگاتا ہے، رب ارنی انظر الیک، مولا دکھا دے تو ہے کیسا۔ دنیا میں ہر جگہ تیرے جلوے تکتا ہوں، کائنات کے ذرے ذرے میں تیرا نور دیکھتا ہوں، مولا نور میں تو ہے، انوار میں تو ہے، دل میں تو ہے، اقرار میں تو ہے، رموز میں تو ہے، اسرار میں تو ہے، خزاں میں تو ہے، بہار میں تو ہے، کعبہ میں تو ہے، دربار میں تو ہے، ماں کی محبت میں تو، باپ کی شفقت میں تو۔ مولا کبھی تجھے خلیل کی محبت میں دیکھتا ہوں، کبھی صفی اللہ کی محبت میں دیکھتا ہوں، کبھی ذبیح اللہ کی محبت میں دیکھتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، دکھا تو ہے کیسا۔ آواز آتی ہے لن ترانی، عاشق مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ وہ حسن جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بازار مصر میں زلیخا رول گئی، عزت بھی گئی، آبرو بھی گئی، اقتدار بھی گیا۔ وہ حسن ایک لمحے میں بی بی آمنہ کے گھر میں آ گیا۔ ایک لمحے کو میں آپ کو روکنا چاہوں گا، وہ ماں ہے نا، ہر ماں کے دل میں ارمان ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ رو رہی ہے، کاش عبداللہ آج تو بھی زندہ ہوتا، آج تو ہوتا، دیکھ ہماری دعاؤں کا ثمر، اللہ نے چاند سا بیٹا دیا ہے۔ عبداللہ تو دنیا سے چلا گیا، کون ہے جو میرے بیٹے کو پڑھائے گا، کون اس کے لاڈ اٹھائے گا، کون اسے مکہ کی سیریں کروائے گا، کون کھلونے لا کے دے گا۔ ایک لمحے کو ماں ہے نا، نبی کے ماں کے دل میں خیال آیا، ہاتھ غیبی سے آواز آتی، آمنہ رونا بند کر دے، تجھے معلوم نہیں یہ امی ہے، اسے میں نے سب کچھ پڑھا کے بھیجا ہے، غم نہ کر۔ اگر عبداللہ ہوتے وہ مکہ سے کھلونے خرید کے دیتے، غم نہ کر، جب تیرے لال کا کھیلنے کو جی چاہے گا میں آسمان کے چاند پہ کھلونا بنا، یہ انگلی اٹھائے گا چاند اس کی انگلی پہ رقص کرے گا، غم نہ کر، میرے فرشتے اس کا جھولا جھلائیں گے۔ اگر کھیلتے کھیلتے جی چاہے گا کھلونا توڑ دوں میں چاند کا سینہ جیت لیا، تو غم نہ کر۔ اگر عبداللہ ہوتے وہ فقط مکہ کی سیر کرواتے، جب تیرے لال کا سیر کو جی چاہے گا، سبحان اللہ جی اسرا بے عبدہ، میں رب خود آؤں گا تیرے لال کو سیر کو، غم نہ کر۔ وہ لمحہ جب آیا
جب میرے آقا دنیا میں جلوہ گر ہوئے اللہ نے قسم اٹھائی ووالد وما ولد مجھے قسم ہے عبداللہ تیری اور قسم ہے اس لمحے کی جب مصطفیٰ دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور تیسرا معنی ووالد وما ولد والد سے مراد آدم علیہ السلام اور اولاد سے مراد جمیع بنی آدم تیسرا معنی یہ ہے مجھے قسم ہے آدم کی اور قسم ہے اولاد آدم اور میری گل سنی اللہ نے قسم چکی ہو تیری قرآن اولاد آدم کی قسم آدم کی قسم اور آدم کی پوری اولاد کی قسم جدی اللہ قسم چکے وہ عام شہم دیئے اور میں ایک بات کہوں گا کہ آدم کے کسی روح کی توہین نہ کرنا آدم کے کسی روح کی توہین نہ کرنا پھرتا ہے خدا دنیا میں کہ روح بدل کر ارے کوئی اگر کالا ہے گورا ہے تمہیں کیا معلوم اس نے بنایا ہے قد چھوٹا ہے اور کسی کا بڑا ہے تو کون ہوتا ہے اس کے شاہکار پہ انگلی اٹھانے والا خبردار اگر انگلی اٹھائے گا پر اس پر نہیں اس پر ہے جو قادر ہے بنانے پر آدم کے ساتھ پیار کرنا انسان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو انسان تو ہر دور میں انمول رہا اور انسان کون ہے یہ مسجود ملائک ہے جسے فرشتوں نے سجدہ کیا اسے انسان کہتے ہیں میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے انسان اللہ تعالیٰ نے اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا کہ میری انسان میں جو تقوی ہے نا وہ میرے نزدیک سب سے بڑی بات ہے جو متقی ہے میری نگاہ میں وہی بڑا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور ہم نے انسان کو پوری کائنات میں سب سے خوبصورت پیدا فرمایا آپ ساری کائنات کو دیکھیں اور جدہ سونا بندہ ہی تو کسی نال پیار تے کر یار ہر چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے اور تینوں نہیں چنگا لگتا کی پتہ مانو چنگا لگتا ہوں تو کون ہوتا ہے کسی انسان کی تذلیل کرنے والا اگر تجھے دولت مل گئی ہے کرسی مل گئی ہے اقتدار ملا ہے خبردار اب بندے دا دل نہ توڑی یہ انسان ہے یہ انسان ہے ہر کسی کے اندر جذبہ ہے محبت ہے خبردار یہ اللہ کا روپ ہے یہ اللہ کا نائب ہے یہ اللہ کا خلیفہ ہے گل سمجھی یار اور چوتھا معنی ووالد وما ولد یہاں والد ابراہیم علیہ السلام ہے اور اولاد سے مراد محمد مصطفیٰ ہے یہ وہ معنی ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائے اب ان سارے معنی میں تطبیق یوں کریں گے ایک معنی مصطفیٰ تیرے والد کی قسم ایک معنی ابراہیم علیہ السلام کی قسم ایک معنی آدم کی قسم اللہ نے مصطفیٰ میں قسمیں اٹھاتا نہیں ہوں میں رب ہوں میں نے کبھی کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی میں خدا ہوں میں قسمیں اٹھانے سے کنی مگر مصطفیٰ چونکہ تو دنیا میں جلوہ گر ہو رہا ہے تیری ولادت ہو رہی ہے تیرا میلاد ہو رہا ہے حبیب جا اب تیری ولادت کے صدقے تیرے ہر اس والد کی قسم جن کی پیشانیوں میں تیرا نور چمکتا رہا جب تیرا نور پیشانی آدم میں چمکا مجھے آدم کی قسم مجھے نوح کی قسم مجھے شہید کی قسم ابراہیم کی قسم اسماعیل کی قسم عبدالمطلب کی قسم عبداللہ کی قسم مصطفیٰ چاہ تیرے ہر والد کی قسم ہے مصطفیٰ تیرے پیدا ہونے جس باپ دیاں قسمہ رب قرآن میں چکے تے مولوی نو ایمان جو شک نظر آیا مولوی آتے ہیں نبی دے والدہ نو ایمان نہیں ملیا تے حضرت ابو طالب نو ایمان نہیں ملیا کمیں دی گل کرنا ہے اور میری گل سمجھیا نہیں بنی اسرائیل دا ایک بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور دا پو بخشیا جائے تفسیر روح البیان اٹھا کے پڑھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے اندر سے عذاب کی آوازیں ہیں رونے کی آوازیں ہیں ٹھہر گئے پھر آگے چلے واپس آئے عذاب ختم باہر گئے تو
خصوص میں کی باری چالا میں جب یہاں سے گزرا تھا اندر عذاب تھا تکلیف تھی رونا تھا دونا تھا واپس آیا ہوں سکون ہے ماجرا کیا ہے فرمایا میرے پیغمبر اس قبر میں دفن ہونے والا شخص بڑا گناہگار تھا سیاکار تھا میرا نافرمان تھا بڑے گناہ کیے جب مرا اس کی بیوی حاملہ تھی اس کے مرنے کے بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا آج اس بچے نے مدرسہ میں جا کر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میری رحمت کو گوارا نہ ہوا اس کا بیٹا میرا نام لے میں عذاب کرتا پھروں میں نے اس کے صدقے اس کو بخش دیا ہے توجہ رکھنی ہے بنی اسرائیل کا ایک بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ بخشا جائے اور وہ علی جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا القرآن وہ علی اور مال قرآن وہ علی جو ادھر رکعت پہ پاؤں رکھے دوسری رکعت پہ جانے سے پہلے پورا قرآن ختم کر دے تجھے اس کے باپ کے ایمان میں عجب بات کرتا ہے عجب بات کرتا ہے اللہ نے فرمایا ووالد وما ولد مجھے قسم ہے مصطفیٰ تیرے والد کی اور قسم ہے تیری ولادت تو قرآن تے پڑھ تھوڑا پچھے جواب پچھلی آدمی نہ جوڑا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد اللہ نے پیچھے بھی قسم چکی اگے بھی قسم چکی قسمہ ہی قسمہ قسمہ ہی قسمہ تیرے تے کوئی اعتبار نہ کرے تو انہیں اللہ دی قسمیں وندہ چل اللہ دی قسم چکی اعتبار کر لو اور تو اللہ دی قسم چکے تے تیرے تے ہر کوئی اعتبار کرے تے نبی اپنے رب مصطفیٰ دے باپ دی قسم چکے تے اعتبار نہ انہیں قسمہ چکیاں نہیں تے چکیاں نے مڑ ڈکیاں نہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد جتنے میرا سونا نبی پیدا ہویا نا اللہ نے اس لمحے دی بھی قسم چکی باپ دی بھی چکی تو نہ گلیاں دی بھی چک چھڑی لا اقسم بہذا البلد لا ہے زائدہ لا ہے نافیہ لا ہے استفہام انکاری میں سارے معنی کر دوں توجہ ہے کہ نہیں اگر معنی لا زائدہ اس کا معنی بنے گا لا اقسم بہذا البلد میں شہر مکہ دی قسم کیوں چکا میں رب ہوں میں قسمیں اٹھانے سے غنی ہوں اللہ یستغنی عن القسم اللہ قسمیں اٹھانے سے پاک یعنی اللہ کو کیا پڑی ہے وہ مخلوق کی قسمیں اٹھائے ارے خالق کی مخلوق قسم اٹھائے تے گل بن دیئے خالق کیوں چکے مخلوق دیا قسمہ یہ کہہ کر اس نے قسم اٹھائی شہر مکہ کی میں نے اس کی باری چالا مکہ کی قسم کیوں اٹھاتا ہے کیوں کہ یہاں تیرا گھر ہے فرمایا نہیں اس لیے اٹھائی مولا کہ یہاں مقام ابراہیم ہے فرمایا نہیں مولا اس لیے یہاں صفا مروہ ہے فرمایا نہیں مولا اس لیے یہاں مقام ابراہیم ہے فرمایا نہیں مولا اس لیے یہاں تیرا گھر ہے یہاں حجر اسود ہے فرمایا نہیں میں اس لیے قسم نہیں اٹھاتا مولا رب ہو کر مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے میں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سونیا تو جو مکہ تو لگن ہے گلیاں تیرے پیر چمدیاں نے مصطفیٰ تیری سانسوں کی خوشبو مکہ کی گلیوں میں پھیل جاتی ہے اور جدروں لگن ہے لوگ خوشبو سے تجھے جان لیتے ہیں اب رب ہو کر جی کرتا ہے تیری گلیوں کی خوشبو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سونیا تو جو شہر سے رہنا ہے تیرا بچپن تیری جوانی تیرا لڑک پن گزر گیا اب رب ہو کر جی کرتا ہے تیرے قدمہ دیا قسمہ چکا اور اگر اس لا کو مانے نا لا نافیہ تو اس کا معنی یہ بنے گا لا اقسم بہذا البلد میں شہر مکہ دی قسم نہیں چکنی نہیں اٹھاؤں گا کب وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ حبیب جب تو مکہ چھوڑ کے چلا جائے گا مکہ سے حلول کر جائے گا پھر میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاؤں گا مصطفیٰ پھر جدھر تو جاتا جائے گا میری قسم بھی تیرے ساتھ تو مدینہ میں جائے گا مدینہ کی قسم تو طائف میں جائے گا طائف کی قسم مصطفیٰ جدھر تو جاتا جائے گا میری قسم بھی تیرے ساتھ جائے گا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اور اگر لا ہونا استفہام انکاری کا تو معنی جب بنے گا لا اقسم بہذا البلد میں شہر مکہ کی قسم کیوں نہ اٹھاؤں یہ استفہام انکاری
عربی دی چھوٹی موٹی گرامر بندے جنہوں ہوندی انہوں سمجھ آ جائے گی. میں زیادہ کہہ رہے میں نہیں جاؤں گا. لا اقسم بہذا البلد, میں شہر مکہ کی قسم کیوں نہ اٹھاؤں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, سونیا تم ہی مکے ہوئے, میں قسم نہ چکا چاس نہیں ہوندی. سونیا جتھے تو ہوئے گا میں قسم چکا ہی چکا. حبیب تو جہاں جائے گا, جہاں تو رہے گا, میں کیوں نہ اٹھاؤں. سونیا تو ہوئے میں کیوں نہ چکا, چاس نہیں ہوندی. سونے جتھے تو ہوئے گا رب قسمہ چکے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی گلیوں کی قسمیں اٹھائیں, حبیب کی اس مکے کے پورے شہر کی قسمیں اٹھائیں, حبیب کے پیدا ہونے کی قسم اٹھائی, حبیب کے باپ کی قسم اٹھائی. ان پیچھے کہڑی جے رب قسم چکے, تو رب دی چکے, لوکی تیری مان لینا تے رب نبی دیاں چکے, تو کیوں نہیں ماندا. گل سمجھے نہیں بھئی, جب اللہ اپنے نبی کی گلیوں, یہ ہے مقام محبوبیت. یہ کیا ہے مقام محبوبیت. اور میں بڑی گل کرن لگا تیرا ایمان تازہ ہو جائے. ووالدی وما ولد, مجھے قسم ہے مصطفیٰ تیرے والد کی اور قسم ہے تیرے پیدا ہونے کی. اللہ نے باپ کا جو مقام ہے نا قرآن میں, ہر والد کی بھی قسم مانے تو مفسرین نے بیان فرمائے ہیں, تو باپ کا بڑا درجہ ہے. باپ کا بڑا, بولیے, باپ کا بڑا درجہ ہے. اللہ نے اپنے نبی کی محبوبیت کی قسمیں ایسے اٹھائیں. ان ایک اور بیان کر کے نا مقام موڑ میں واپس ہونا تو جو ہے کہ نہیں. اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, اس نے اپنی پہچان کے لیے مصطفیٰ کو بنایا. اس نے اپنی محبت اپنے حبیب کو دے دی, جی بھر کے چاہا. فرمایا والضحیٰ, تیرے مکڑ دی قسم, واللیل اذا سجا, تیری زلفاں دی قسم. پورا قرآن اس کی محبت میں اتار دیا. اس کا محبوب, اس کے پاؤں سوج جاتے ہیں, پاؤں میں ورم آتا ہے. وہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے مزمل کی چادر والے, سونیا ساری رات نہ جاگیا کر, تھوڑا سو بھی جایا کر. شاہ صاحب تو جو ہے یا ایھا المزمل, اے مزمل کی چادر والے, قم اللیل الا قلیلا, سونیا ساری رات نہ جاگیا کر, تھوڑا سو بھی جایا کر. اچھا بجلی بھی لگ دی امریکہ جو ہوں رہی ہے. اب باقی سارے والی بند نہیں ہوئی, تو ساڑھی باری 20 باری بند ہو گئی. تو پہمیں 70 باری بند ہو جائے, تقریر موڑ بھی ہونی ہو. تو کہیں رہتوں کرن دیا ہے, گل سمجھے نہیں. تو پہمیں آدھے پہمیں جا, اسی اپنے یارانوں راضی کرنا ہے. اللہ سونیا توجہ ہے کہ نہیں, غور کرنا ہے. میرا نبی ہماری خاطر مسلح پہ کھڑا ہوئے, نبی دے پیر سوج جان. یار نبی کتنی عبادت کیتی ساڑھے لی, پاؤں میں ورم آ جاتا ہے, پاؤں سوج جاتے ہیں. اللہ اندہ مزمل دی چادر والے, سونیا بیٹھ جا رب آکھے, کدی چھوٹا قیام نہیں کر لیا کر. یا ایھا المزمل, سونیا بیٹھ جا رب آکھے, کدی چھوٹا قیام نہیں کر لیا کر. گل چھوڑ کے امت دی محبوبہ کوئی ہور کلام نہیں کر لیا. جڑا پیجنا ہمیں سلام کے تھے, وہ قبول سلام نہیں کر لیا کر. تیرا رات دا جاگنا دکھ دیندہ, تھوڑی دیر آرام نہیں کر لیا کر. میرے نبی سوتے نہیں ہیں, سوتے. اچھا اور بڑی خاص گل نہ سنگا, میرے نبی نے کیا ساری زندگی چادر لپیٹی ہے, اور آنو 2 گھنٹے 15 منٹ 20 منٹ ادھا گھنٹہ ساری رات بھی چل لپیٹی ہوئے. تے اللہ انج فرما سکتا تھی, یا ایو رسول, اے میرے رسول, قم اللیل الا قلیلا. فرماتا یا ایھا المزمل, انہیں نہ رسول آکھیا نہ نبی آکھیا. باقی قرآن کدی اندہ تاہا, کبھی فرماتا یاسین, کبھی فرماتا یا ایھا الرسول, کبھی فرماتا یا ایھا النبی. تے آج اندہ اے مزمل دی چادر والے. گل غور کریں یار, چادر ساری زندگی میرے نبی کے جسم سے نہیں لگی. رات کے چند لمحے میرے نبی نے بکل ماری چادر دے نال, اللہ نے اس چادروں میں قرآن بنا چھڑیا ہے. وہ چادر, وہ کپڑا جو جس میں مصطفیٰ سے چند لمحوں کے لیے مس ہوا, یا ایھا المزمل, اللہ نے اس چادر کو قرآن بنا دیا. وہ چادر دیا قسمات جو چھڑیاں, وہ تو ایک کپڑا ہے. ارے جو چادر جس میں مصطفیٰ سے لگے, وہ تو اللہ کا قرآن بنے. جس ماں نے 9 ماہ تک نور مصطفیٰ اپنے بطن میں رکھا, پھر اس نور کو جنم دیا, تین اس ایمان میں شک.
جڑا کپڑا ہوئے قرآن بنے ماں دا مقام کی ہوئے گا گل سمجھے ہے نہیں میرے مصطفیٰ کے والدین کو اگر ایمان نہیں ملا پھر دنیا کو ایمان والا پیدا ہو ہی نہیں سکتا میرے آقا نے فرمایا میرے سب والدین پاک رہے میرے کل والدین مومن رہے اور قرآن فرماتا ہے انا اول المسلمین انا اول العابدین میں کائنات میں پہلا مسلمان میں کائنات میں پہلا عابد تین موڑ سمجھنا آئے جدوں تیرا نبی دنیا چ آیا تے سجدہ کیتا عبادت کیتی ساڑی بخشش دی دعا میرے نبی میں پہلا مسلمان دنیا چ میں سن انا اول المسلمین پہلا مسلمان تے میرا نبی جدوں دنیا تے آیا نا تے میرے نبی دا ختنہ ہویا سی تو کہنا جی ختنہ بڑھتا جی اب تیرا ختنہ ہو گیا تو مسلمان ہو گیا تے نبی پہلے مختون تے نبی نا بریدہ اور نا بھی کٹی اللہ نے ماں دے ٹھڈ وچ ماں دا محتاج بھی نہیں کیتا نور نال پالے اور یہی وجہ ہے جو نبی کی رگوں میں خون ہے ہماری رگوں میں وہ ہے ہی گل سن ماں دا خون بھی نہیں پایا اپنے نور نال اتھے بھی یہی وجہ ہے پسینہ نہیں تھا پسینہ تھا تو خوشبودار تھا سایہ نہیں تھا اگے بھی ویندا سی پیچھے بھی ویندا سی چونکہ دی مٹی نور دی آقا علیہ السلام کے والدین کے ایمان میں شک کرنے والا دار ایمان سے بارگ نال سمجھا کہ نہیں اب میرے نبی کو توجہ رکھنی ہے چونکہ محبوب کی بات ہے اس کا اپنا محبوب ہے اس سے پاؤں میں آتا ہے ورم اندر سونے چھٹ نمازاں بستر تے آ مسلح چھڑ دے نمازاں گھٹا تے بستر تے آ سونے میں نے یہ نمازاں نہیں چاہ دیا جڑی تینوں تکلیف ہوئے حبیب نماز میری ہے چھوڑ دے چھوٹی اور چھوٹی کر آجا تو سونے مینوں تیرا درد نہیں ویکھیا جاندا چونکہ محبوبان دی تکلیف کوئی نہیں ویکھدا نا تو جو ہے کہ نہیں چونکہ اس کا محبوب ہے نبی تو نبی کی نماز میں اگر طوالت آتی ہے آندہ سونے نکی پڑھ تے نبی دی محبت ہی حسین رب نے چاہا ہے مصطفیٰ کو میرے مصطفیٰ نے چاہا ہے آقا حسین کو کبھی سینے پہ بٹھا کے کبھی زبان چسا کے کبھی میرے نبی نے آقا حسین کو سجدوں میں طول دے کے چاہا کہ نہیں چاہا اور میں ایک جملے جگال کروں گا مقام دی فرق سمجھی ادھر اللہ کا نبی نماز پڑھے نبی کے پاؤں میں ورم آ جائے آندہ سونے سجدہ گھٹا بستر تے آ ادھر بستے نبی نماز یہاں بھی رب کی سجدہ یہاں بھی خدا کو مگر نبی کی چاہت نبی کی محبت حسین کندھوں پہ بیٹھ جائے اب رب کو معلوم ہے نبی اٹھے گا نبی کی چاہت گرے گی حسین کو تکلیف ہوگی تو میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی اس نے کہا مصطفیٰ نماز وہاں بھی میری تھی وہاں تھی تیری تکلیف تو ہے میرا محبوب یہاں ہے حسین ہے تیرا محبوب نماز ہے میری مصطفیٰ سجدہ بڑھا اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا جب تک حسین اترنا چاہے سجدے سے ایک جملہ بولتا ہوں مقام حسین دے واسطے کوئی پیمانہ لے آؤ اور تو لو حسین کون ہے ایک جملہ بولوں گا سر جھکا ہے خدا کے لیے اٹھ نہیں رہا حسین کے لیے سر مصطفیٰ کا ہے جھکا ہے خدا کے لیے اٹھا نہیں حسین کے لیے لاؤ ہے کوئی پیمانہ کس پیمانے میں تولے گا مقام حسین کو اللہ کی قسم پیمانہ ہے ہی کوئی نہیں جو نبی کے نواسے کے مقام کو کہاں سے شروع کرو گے اوپر دیکھو گے نانا نبیوں کا سردار باپ ولیوں کا سردار ماں جنتی عورتوں کی سردار اور بھائی حسن نوجوانان جنت کا سردار ساری سرداریاں جس کے قدموں میں ہو اسے حسین کہتے ہیں اور آج کے دور میں یہ بات یاد رکھنے اگر کوئی یزید کا وکیل ہو جو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے جنتی کہتا ہے کبھی کہتا ہے حسین کو اس کی بیعت کر لینی چاہیے تھی حسین وہ تو خلیفہ تھا وہ تو امیر المومنین تھا میری بات سنیں آپ کو آج بھی کوئی یزیدی فکر نظر آئے گی آستہ آستہ پنپ رہی ہے کوئی کہتا ہے حسین کا وضو نہیں تھا کوئی گل کرتا کوئی گل کرتا میری بات سنو آپ کو ایسا کو مل جائے نا یہ دلیلوں سے ماننے والے نہیں ہیں
یہ تھوڑا بہتا پڑھ کے ہوندے نے تسی تے کدی کے دن روز پڑھتے ہیں دلیلوں میں تمہیں مار دیں گے تم قابو آ جاؤ گے دلیل میں آپ کو دیسی دیتا ہوں دیسی نسخہ اپنے پاس رکھ لو اگر کوئی یزید والا مل جائے جو یزید کی وکالت کرے اسے کہنا تو یزید کا وکیل ہے ہم حسین کے غلام ہیں تجھے یزید کی وکالت مبارک ہمیں حسین کی غلام مبارک میں نے تیری ساری باتیں مانی وہ جنتی بھی ہوگا امیر المومنین بھی ہوگا اب یوں کرتے ہیں قرآن کو تو بھی مانتا ہے قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں دونوں قرآن کو بناتے ہیں ضامن قرآن اٹھاتے ہیں دونوں ایک دعا تو کر ایک دعا ہم کرتے ہیں تو دعا کر تو مرے تیری آہت یزید کے ساتھ ہو ہم دعا کرتے ہیں ہم مرے ہماری آہت حسین ساڈا جھگڑا ہی تم مرتے یزید دے نال اسی مریے حسین دے نال ہمیں حسین کی غلامی میں مرنا ہے اللہ کی قسم جس کے پاس حسین کی غلامی ہوگی انہوں فرشتیاں پوچھنا ہی نہیں اور جدی کو نبی دی غلامی فرشتیاں پوچھنا ہی نہیں ایتھو ہی پہچان لے کے جامیں پہچان ادھر سے لے کے جانا ووالدی وما ولد سونیا قسم ہے تیرے والد دی قسم ہے تیرے پیدا ہون دی اور جڑا رب میلادیاں قسماں چکے اندھا ووالدی وما مجھے صبح میلاد کی قسم سونے جدوں تو جمعے ہیں اس کڑی دی قسم اندھا رب میلاد نہیں منوتا میں خود قسمہ کھانے ہیں کل سمجھے وہ کہتا نبی ٹور گئے دنیا تو میں کہتا تیرے ٹور گئے ساڑھے آج بھی آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو ذرا ترجمہ اللہ سے کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول بولو جڑے ہیں تو مڑ گیا کتے ہیں کلمہ پڑھتا ہے مڑ جا کے مکر جانا ہے یا کلمہ بدل ہے جہادہ رال کے کر لی ہے آدم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے یحییٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اسحاق اللہ کے رسول تھے عیسیٰ موسیٰ ابراہیم عثمان اللہ کے رسول تھے محمد ہیں قیامت تک ہیں انہاں واسطے بھی ہیں ساڑھے واسطے بھی ہیں جڑے بعد ان کے لیے بھی ہیں تے جڑے ہیں گیا کتھے تینوں نظر نہیں ہوندے تے جا کے تھوں دالو وال تو کھانا علاج کرا ہر کسی کو نظر ہوندے ہونا پہلے ہر کسی کو نظر آتے تھے انہوں نظر ہوندے تو کوئی نگاہ ہے ووالدی وما والد مجھے قسم مصطفیٰ تیرے والد کی اور قسم ہے تیرے پیدا ہونے میری گال سنی ہونا تھوڑی جی توجہ ہے کہ نہیں آج ہر پیو پریشان ہے اب بابا جی آندے دم کر دے منڈے گل نہیں مندے مولوی جی تیاں سرتے تو پٹا نہیں لیندیاں بڑے پریشان اور منڈے بدتمیزی بڑی کر دینے اور پیو نو فلانے تھپڑ مار چھڑیا فلانے ماں نو مار چھڑیا میں کہا ٹھیک کر دینے تیرے نال انجی ہونا چاہیے تو نبی دی محبت سکھوندا نا اہل بیت دی محبت سکھوندا تو اپنا فرض پورا کیوں نہیں کیتا تو اپنی اولاد کے لیے کیوں نہیں بدلا تو خود اگر اپنی اولاد کے لیے بدل جاتا ایک بات یاد رکھ لے رنگ یونیورسٹی سے نہیں چڑھتا سکول سے نہیں چڑھتا اتھے تو رنگ لیندہ ہی رنگ ہوئی جڑا کار چڑھ ہے نبی دی تھی فاطمہ نے اپنے پیو نو مسلح تے ویکھیا ساری رات قیام ویکھیا اور نبی دی تھی جڑا پیو دا رنگ ویکھیا جدو مسلح تے کھلوندی ہے ایک ہی رات پوری ایک ہی رات ایک ہی سجدہ صبح کا نور نکلتا ہے رو کے کہتی مولا فاطمہ دا ایک سجدہ بھی نہیں مکیا تیری رات بھی مک گئی رنگ تو یہ تھا جو تیری اولاد نے تجھے دے کے اپنے اوپر چڑھانا تھا وہی نبی کی بیٹی جو باپ کا رنگ بیٹی پہ چڑھا بیٹی ماں بن گئی علی کے گھر میں چلی گئی چونکہ رنگ باپ کا چڑھ گیا تھا وہی رنگ اس نے اپنے شہزادوں پہ چڑھا دیا لوگ کہتے ہیں کربلا میں امام حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہاں پڑھا یہ کمال حسین ہے مگر جا کے دیکھ یہ ماں کی لوریوں کا بھی کمال ہے جو دودھ پلاتی ہے تو لب پہ قرآن ہے چکی چلاتی لب پہ قرآن ہے آٹا گونتی لب پہ قرآن ہے پانی بھر کے لاتی لب پہ قرآن ہے جھاڑو جلاتی لب پہ قرآن ہے ارے جسمان ہے پاکی کی حالت میں لوریاں قرآن کی دی ہوگی وعدے تو اسی دن ہو چکے ہوگے ماں لوریوں میں قرآن سنانا تیرا کام دودھ پلاتے قرآن سنانا تیرا کام چکی چلا کے قرآن سنانا تیرا کام کل نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانا میں حسین وہ رنگ جو تھا وہ تو گھر سے چڑھنا تھا تو نے وہ رنگ تو چڑھایا نہیں جب تیرے اوپر اللہ نے تجھے طاقت دی تھی تو کیا کرتا رہا تو نے نہ کبھی مسجد میں جا کے نماز پڑھی تو اٹھتا تھا 12 بجے تیرے پاس وقت نہیں تھا تیری اولاد بچی تجھے دیکھتی رہی ایک بات یاد رکھ لیں
पंजाबी चाहते ने जैसी कोको वैसे बच्चे जिवें दी कोको होवे दे और जो मां सर पे दुपट्टा ना ले वो बाजार च वाल खोल के लगी फिरे और जिन्हें कभी दुनिया च पर्दा ना रखा होवे गैर महरम मर्दों से जाके मिले बंदे नाल मुंह मोड़िया होवे ते आख्या 40 दिनार उन्हें तलाशी लई उन्हें लभे ही नहीं उन्हें जाके सरदार नूं आख्या बच्चा बड़ा सोहना है नजर नहीं टिकदी ते मैं कहा सैयद हुंदा ही सोहना है और सैयद सखी भी हुंदा ही ते सोहना भी हुंदा ही उसने जाके बताया उसने दूसरे डाकू को जाओ जाके देखो उसने जाके तलाशी ली माल उन्होंने नहीं लबा के उन्हें फड़ के ले आओ शहजादा डाकू के सरदार के पास पहुंचा बच्चे झूठ बोलते हो आखिर मेरा नाम अब्दुल कादिर है मैं झूठ नहीं बोलता मैं हमेशा सच बोलता हूँ आखिर माल कितने में अंदरों गुजरी ले डेढ़ के सारे बाहर चढ़े अल्लाह बढ़ गए डाकुओं का सरदार कभी माल को देखता है कभी शहजादे को देखता है आंदा एडा सोना हुसन वाला मेरी गल सुन अगर तू चाहता अपना माल बचा सकता था कौन सी चीज है जिसने तुझे सच बोलने पे मजबूर किया शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते मेरी मां दा हुक्म सी अब्दुल कादिर कभी झूठ ना बोली तो मैं अपनी मां दी गल टालदा नहीं मैं माल जान दिता है पर मां दी गल नहीं जान दी जब आपने इतनी बात कही ना वो सरदार गश खा के गिर पड़ा उसे जब होश आई कहता बच्चे तूने मेरा मुकद्दर बदल दिया तू इतना छोटा होके माँ का इतना फरमाबरदार मुझे उम्र गुजर गई रब की नाफरमानियां करते हुए रब का हुक्म तोड़ते हुए बेटा यूं कर अब मैं डाका जनी से तौबा करता हूँ मुझे अपने साथ रख ले अपना गुलाम बना ले मैं तेरे दस्ते हक पर बैठ होता हूँ वो तौबा करके शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कदमों में गिर पड़ा उसने कहा जाओ सारी जमात डाकुओं के 40 डाकू थे उसने कहा मैं तुम सबको आजाद करता हूँ आज के बाद मेरी डाका जनी से तौबा है मैं शहजादे के साथ बगदाद जाता हूँ उन्होंने कहा सरदार अजब बात करता है अगर तू डाका जनी में भी हमारा सरदार था तौबा में भी सरदार बन वो 40 के 40 डाकू उन्होंने सारा माल वापस कर दिया गायब हो गए आपके दस्ते हक पर बैठ हुए ये पहली जमात थी जिन्होंने फिजाने गौश वहां पाया ये पहला ग्रोह था जो आपके दस्ते हक पर बैठ हुआ बरकत क्या थी एक सच की बरकत ने 40 डाकू तौबा में सारे के सारे वक्त के बली बना दिए गल सुन मेरी मां ने करो सच दसिया सी ते तू कदी आप सच नहीं बोलिया तू औलाद नू की दसना गल्लां कौड़ियां ने आ गल्लां और जुमे दा दिन होंदा तू घर बैठा रहना कदी जुमा पढ़न मसीते नहीं जाता औलाद पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी एक बात याद रख ले ये इंसान की फितरत है तू किसी को जड़ा काम कराना ही ना आप कर जब सुलह हुदैबिया हुआ ना 1500 सहाबा मेरे आका के साथ थे ते सहाबा ने सोनिया असि 300 सा बदर च असि 1000 ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਸੋਹਣੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਸਾਲ हम जंग नहीं करेंगे सहाबा ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ बढ़ाते ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੱਚਾ में तू ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ihram खोल ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਬੀ ਨੇ खोल ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ खोल ਛੱਡਿਆ नबी ने पहले खुद अमल करके दिखाया सब ने कमल शुरू कर दिया अगर तू खुद अमल करेगा तेरी औलाद भी तेरे पीछे चलेगी घर में अगर बाप नमाज पढ़ेगा तो बीवी ये बात याद रख ले ये बंदा उठेगा तो बुढ़ी उठेगी ये बंदा ना उठे तो बुढ़ी अगर बीवी उठेगी तो पुत्र भी उठेंगे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आप बचपन में थे ना तो आपकी वालदा कहती फरीद पुत्र अल्लाह दा काम करया कर आंदे मां तेरा काम करना ते शै लभदी रब दा काम करना तो की लभेगा आंदी बच्चा रब शक्कर डीसी अल्लाह शक्कर देगा अब देखिए माँ ने अपने बच्चे की तरबियत कैसे की है मुसल्ला बिछाती है नाल फरीदुद्दीन दा ते शक्कर दी पुड़ी लगा के थले रख देती है उन बच्चों को मीठे से प्यार होता है बचपन पे नमाज दे आदि बन गए नमाज दा टाइम होना ते माँ ने छेती छेती वुजू करवाना पुड़ी थले रखनी ते फरीदुद्दीन नमाजी बन गए माँ खुद भी पढ़ती सी पुत्र भी नाल पढ़न लग गया बेटा थोड़ा बड़ा हो गया एक दिन दोस्तों के साथ बाहर जंगल में निकल गए नमाज का वक्त हुआ माँ बड़ी परेशान है आंधी रब्बा सोने मेरे बग्गे तौलियां दी लच रख ले तू जानना शक्कर दी पुड़ियां में आप रखियां ने आज अगर शक्कर ना मिली फरीदुद्दीन मेरे बेटे का मुझसे
اعتماد تو اٹھے گا ربا سونے تیرا راز بھی نہیں رہنا آج میری عزت رکھی ربا سونے میری خیر کری ماں نے جب پلو اٹھایا نا بگے تولیاں دے نال تے بابا فرید نے نماز بڑی جنگل دوستان نال مسلح چکیا تے ایڈا چھنا پریا شکر سارے بیلیاں لی کٹی شکر آ گئی سارے دوستان تقسیم بھی کر رہے ہیں ماں بڑی پریشان ہے پتہ نہیں کی بنیا ہوئے آندے ماں میں اگے گھر پڑھدا سا پڑی لبدی سی اج باہر بڑی چھنا لبا ہے آکھیا پتر ایتھے بیٹھ جا آکھیا بچیا میں ماں ہر روز پڑی میں رکھ دی سا چھنا تیرے رب نے رکھے بعد میں فریدو دن گنجے شکر بن گئے یہ ہے گھر کی تربیت یہ ہے ماں کی تربیت اور یہ تربیت کس سے کرنی تھی میں نے اور آپ نے کرنی تھی میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہ ماں ہی ہے تربیت کر کے چور اور ڈاکو بنا دے ماں ہی ہے فرید الدین اور سلطان باہو بنا دے ہم نے اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو بدلا نہیں ہے دوستو والد کی قسم ایمیں نہیں چونکہ والد جواب دے جو میری گل یاد رکھنا اگر جوان اولاد سے کوئی بھی گناہ سرزد ہوا وہ دا جواب دے پیو جے باپ سے پوچھا جائے گا کیوں تو اس رعیت کا مالک تھا الرجال قوامون علی النساء مرد عورت پہ حاکم ہے تو گھر کا بادشاہ تھا وہ تیری وزیر تھی تو گھر کیوں ٹھیک نہیں کیتا تو ٹائم کر کیوں نہیں دیتا لوکاں نو ٹائم دیتا مر گیا ہے کدی اپنے گھر بھی ٹائم دیتا ہم نے اپنے بچوں کو یہ بات یاد رکھ لیں اس وقت میں بچے کی تربیت آپ پہ فرض ہے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں ہمارے باپ دادا ہماری مائیں گھر میں قرآن پڑھتی تھی اس قرآن کی برکت ہوتی تھی گھر میں برکت تھی رزق میں برکت تھی آج نہ قرآن ہم پڑھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں برکت کہاں سے آئے گی اور جن کے لیے بابا جی کیا ہے ماشاءاللہ اچھا مدرسے کی میں کرتا ہوں یہ میں اپنی بات ختم کرنے لگا توجہ ہے جی میں گل مکان لگا ساری زندگی جس اولاد کے لیے حرام کما رہا ہے نا رشوت دا بازار گرم نہیں 2 نمبر کام سارے کری جنا کدے لی آندہ اولاد لی میں کہا چھاڑ دے رشوت حرام نہ کمایا کر آندہ مولوی تینوں کی پتہ ہوئے تیرے تے گزارے چال دے نے ساڑھے نہیں چال دے 2 نمبر کام نہ کریے او پائی روٹی نہیں چل دی رشوت دینی ہی پہنی ہے 2 نمبر دوائیاں بیچنیاں پہنی نے تینوں نہیں پتا مولوی تو اللہ اللہ کریا کر میں کیا سونا جدن مرنا ہے نا یہ جنہ لی کرنا ہے انہا تیرا ساتھ کوئی نہیں دینا جب انسان مرتا ہے نا بولیے توجہ ہے کہ نہیں حضرت پیر وارث شاہ صاحب لکھتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے نا ایتے جڑے رشتہ دار چاچے تائے بابے پینا پرا ماں بھی شامل ہے فرماندے نے بوے آ بیٹھی جنج کھیڑیاں دی اندر ہیر دی ہون تیاریاں جی یہ تیرے رشتہ دار کھیڑے بن گئے بوے آ بیٹھی چھتی کرو بابے نو آ دے یار گرمی بڑی ہے کیڑا ٹائم ہو گیا یار جنازے دا ہن ایتھے کئی بندے تنگ بیٹھے نے یار کیڑا ویلا ہو گیا 11 بجے دا ٹائم سی 12 بجے پہلے چھڈ دیو ساڈی جان گل سمجھیو ہر بندے دے دل وچ اے کوئی بندہ ہونا محبت والا باقی اندر یار چھتی کرو او جڑا کٹا شٹا پکایا کھائیے گھر جائیے اوندے بوے آ بیٹھی جنج کھیڑیاں دی اندر ہیر دیاں ہون تیاریاں جی تے مل مل نمودیاں ہیر تائیں سیاں چنگ سیالاں دیاں ساریاں جی وارو واری دیندیاں کندا ڈولڑی نو پینڈے ڈونگے تے منزلاں پاریاں جی لے سام ہیرے کر سوریاں دا جنوں بوے نہ تاک نہ باریاں جی انہیں منکر نکیر نے آ جانا تے پل جانیاں چلاکیاں ساریاں جی بارے شامیاں نمانیاں سی کونجاں اوڑکونیاں ساڑیاں بھی واریاں جی آج یہ ہمارے بھائی گئے ہیں کل ہم نے جانا کہ نہیں جانا باری آنی کہ نہیں آنی باری آنی اللہ دی قسمیں مڑ جا انہوں ٹھیک کر لے انہوں ٹھیک کر لوگاں نے او بھی پیڑا او بھی پیڑا او بھی پیڑا او بھی پیڑا اتھے چاہتی مار کے دے بھی نہ پیڑا ہی ہوئے ہم سب اللہ کی قسم دوسرے کا عیب مل جائے پینڈ کے رکھ دینے ہیں اور کدی اپنے اندر چاہتی پا اللہ نے تیرے کنے عیب ٹکئی گل مکان لگا نکے ہوندے جدو دودھ دی دودھ لے کے ہوندہ سی نا تے میری ماں نے کہنا پتر اے پانڈا انگال میں کہ ماں آگے 5 باری تے پتیلی توتی چٹی کڈی پٹھی مودی ماری آندھی نا میرا بچہ اللہ دا نور پونا یار وہ کتنی ان ماں کی کیا شان تھی میں کہ ماں دنیا دا نور پونا تے پانڈا 5 باری تو نہیں ہے ہن سمجھ آئیے جا کے او یار جا رب دا گھر ہے
اور جتھے دا نور ہونا ہے قرآن دا نماز دا او دا گھر ہے جتھے سما جاندا ہے اوتھے جھوٹ دجل فریب حسد بغض لڑائیاں دشمنیاں لے کے بیٹھا ہے او اینو باہر کڈ جدوں باہر کڈے گا نا آپ ہی اندر آ جائے گا دل کے آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا بلے شاہ فرماتے پڑھ عالم فاضل ہیں کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں تے چاچا بڑھنا مندر مسیتی کدی من اپنے میں وڑے ہی نہیں تے روز شیطان نہ لڑنا ہے کدی نفس اپنے نہ لڑے ہی نہیں اسمانی اڑدیاں پھڑنا بولیا جڑا وچ بیٹھا نو پڑھے ہی گل سنی اللہ دی قسم آپ پانڈا صاحب کر لیں پانڈے پیار پائی بندے نال پیار کریا کر او پینا نال پیار کریا کر پینا نال دیا کر کڈا ظالم بندہ ہے او پیو نو 300 دے کے آندا اوے ابا تینوں 300 کے بھی دتا سی پتہ تے صاحب دے میں کہا جو 30 سالاں دا انہیں منگ لیا مڑ کی کرے اور ساری عمر تینوں دیتا ہے انہیں کدی صاحب نہیں منگیا تو صاحب منگنا ہے وہ پیو زندہ سی تو انہیں پرچی دیتی پتر میں بیمار ہوں دوائی لے آیا انہیں دوجے پرانوں دے چھڑی اور یار تم پھڑی نہیں ٹائم کو نہیں انہیں تیجے نوں دے چھڑی ہفتے بعد پیو مر گیا کوئی انگور چکی پھردا ہے کوئی پھل چکا ہے میرے ابے نوں بڑے پسند سن اور میں کہ زندگی تو ترسدا مر گیا دوائی لے کے نہیں دیتی ہن انگور چکی پھرنا اور زندگی چ دوائی لے کے دیندا او دے پیر کڑدا او دے کول بیندا او دے دکھڑے سندا او لوکاں نوں سناوندا مر گیا او ماں مر گئی ہے اور میں کی کرا ماں نوں بڑا سمجھایا ساڈی ماں جڑی ہے نا بس کی کریے لوکاں دی جناب لوکاں دی پاتھیاں پاتھدی پھردی نہ کپڑے چاہیے پوندی میں کئی بار آکھیا میں جج ہو گیا تے ماں میری عزت کریا کر ایک کملی رملی بنی رہندی ہے وہ ساڑیاں پرانیاں ماما نو کی پتا ہوئے تیرے نمیں زمانے یہ سیدھی سادھی ہے بچاری دوپٹہ کوئی کمیز کوئی جوتا کوئی کسے دا بچہ کھڑوگیاں پھر دی ہیں کسے دے گوئے چک دیاں پھر دی ہیں کسے دے گنے چک دیاں پھر دی ہیں کسے دیاں موڑیاں چک دیاں پھر دی ہیں تے تو اج انکار کر چھڑے آندہ میرے گھر دی نکرانی ہے انہوں نے کہا پتر نکرانی نہیں جج میں ہی بنائی میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات خبردار میرے نبی نے قید نہیں لائی پڑھی لکھی ہوئے ایم اسلامیات ہوئے پی ایچ ڈی ہوئے قرآن پڑھ دی ہوئے حافظ ہوئے نہیں میرے نبی نے کہا کملی رملی کپڑے پاؤنے نہیں ہوندے تیری جنت سے کملی رملی دے پیران دلے یہ جو تیرا باپ ہے سیدھا سادہ اور جس کو نہیں پتا تیرے زمانے کا اس کی قدر کرنا اس کے قدم چومنا اس کے پاؤں میں بیٹھنا اللہ دی قسم تو آج خدمت کر تیری اولاد تیری کرے گی تو آج انہاں دی خدمت نہ کری تیری اولاد تیرے سے چھتر نہ مارے میں نو پڑھ لے اس لیے اپنے بوڑھے والدین جیسے بھی ہیں ان کی خدمت کریں جن کے دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے اصالِ ثواب کریں میں آخری شیر پڑھ کے حضور شیخ الاسلام دا پیغام دین لگا کہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترسے سن دید نو دنے راتی آج انہاں بھی باریاں ماریاں نے وچ باغ دے خزانے جدو وال کھولے پنچھی اٹھ گئے مار اڑاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے وما علینا الا البلاغ اور یہ مجھے اعلان کر لیں دوستو اللہ تبارک و تعالی تمام